اگرچہ ہم اپنے مرحومین و مرحومات سے اس طرح اب دنیا میں جہاں چاہیں اور جب چاہیں نہیں مل سکتے جس طرح زندگی میں ہم ان سے مل سکتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا ہم سے اور ہمارا ان سے رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہو۔ وہ ہم لواحقین اور پسماندگان کے اعمال سے، ہمارے حرکات و سکنات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے ان کے اعمال کے مطابق ہفتے میں یا مہینے میں یا دنوں میں ان کو اس دنیا میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، جسم مثالی کے ساتھ وہ آتے ہیں، یعنی آج کی زبان میں دورہ کر کے جاتے ہیں اپنے اہل خانہ کا۔ وہ ان کے اہل خانہ بیوی بچے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہوں تو خوش ہو کے واپس جاتی ہیں، ورنہ خدا نخواستہ پھر ناراض ہو کے واپس جاتی ہیں۔ یہ ہماری روایات کا مضمون ہے۔ ہم لاہور ہوتے تھے، ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا صفدر حسین نجفی، وہ جنہوں نے تفسیر نمونہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ شیخ عباس قمی کی چہاردہ معصومین کی حالات زندگی پر لکھی گئی مفصل کتاب منتہی الاعمال کا اردو میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے احسن المقال کے نام سے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ائمہ معصومین کی حالات زندگی پر کتاب لکھی ہے ارشاد مفید، اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے تذکرۃ الاطہار کے نام سے۔ وہ میں نے ان سے سنا تھا یہ واقعہ یا داستان، بعد میں نے خود بھی کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے مرحومین ایسی گروپ کی صورت میں، جس طرح آپ اجتماعی طور پر کسی جلوس میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، جا رہے ہیں، بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ بالکل افسردہ ہے، پریشان حال ہے، ان کے پیچھے اکیلے جا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، پریشان اور سرگردان۔ اس خواب دیکھنے والے نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ باقی لوگ تو خوشی خوشی جا رہے ہیں، آپ خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا یہ جو جتنے آگے آگے جا رہے ہیں نا میرے ساتھ کے مرحومین، ان کے پسماندگان، ان کے بیوی بچے، ہاں ان کی وقتاً فوقتاً خبر گیری کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں۔ روایات میں ہے بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقی ہر چیز سے وہ منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزوں کا مرحوم کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ مسجد بنا کے چلا جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ مدرسہ بنایا، ہسپتال بنایا، کوئی پھلدار درخت لگایا، اس کو وقف کیا، بھئی جب یہ پک جائے جو مومن یہاں سے گزرے اس کو کھانے کی اجازت ہے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اولاد صالح جو اپنے مرحوم باپ یا ماں کے لیے طلب مغفرت کرے، اور تیسری چیز علمی آثار چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ استفادہ کریں۔ یہ تین چیزوں کا فائدہ مرحوم کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ اچھا، کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری خبر نہیں لیتا، کئی ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی باپ بھی تھا یا وہ ماں بھی تھی نا۔ اچھا، اس نے صبح بیدار ہوتے ہی پہلا کام یہی کیا، اس کے مرحوم باپ کا جو بیٹا تھا اس کے پاس گیا، بھئی میں نے خواب دیکھا ہے تمہارا باپ جو ہے نا وہ پریشان ہے، وہ اس کو شکوہ ہے، گلہ ہے، تم ان کی خبر نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی کوئی وقتاً فوقتاً کبھی کسی کو کھانا کھلا لیا، 150 روپیہ بطور صدقہ کسی کو کپڑے بنا کے دیا، اسے نظر انداز کیا۔ دوسرے تیسرے مسلسل 3 دن اس کو خواب میں دیکھا۔ آخری دفعہ وہ جب وہ آیا تو وہ گھر پہ نہیں تھا، پیشے کے لحاظ سے یہ بیٹا دھوبی تھا، دھوبی، آج کا تو ڈرائی کلین ہے، دھوبی گھاٹ پہ لوگوں کے کپڑے جو ہے نا وہ دھو رہا تھا۔ یہ اس کی تلاش میں 3 دن مسلسل جب اس کو دیکھا، یہ بھی پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ تو کوئی غیر معمولی واقعہ ہے، مجھے اس کی تلاش میں جا کے بتانا چاہیے۔ وہاں پھر جا کے کہا کہ بھئی یہ تیسرا پتہ نہیں چوتھی دفعہ تیرے باپ کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، ہاں اس کی کوئی مدد کرو۔
اچھا اس نے کیا کیا, یہ 2 مٹھی میں نا یہ پانی بھرا اور بھر کے پانی نہر سے پانی لے کے خشک گھاس پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈال دیا اور کہیں کہ ابو سے کہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ پانی بھیج دیا ہے آپ کے لیے. پتہ نہیں اس نے ایسے ہی جو ہے نا وہ مذاق میں کہیں یا غصے میں یہ کام کیا. آخری دن اس کو باپ کو خواب میں دیکھا, بڑا خوش تھا, باپ بہت خوش تھا اور لوگوں کی طرح حشاش بشاش تھا. کیا معاملہ ہے بھائی؟ اصل بات یہ ہے اس داستان کے اندر, کہتے ہیں وہ جو گھاس تھی نا گھاس, اس گھاس کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی تھی, مچھلی بس وہ آخری جو ہے نا وہ دم توڑنے کے لیے وہ یوں سمجھے کہ ہچکیاں لے رہی تھی. یہ پانی اس کو اوپر گرتا ہے اور گر کے اس کو وہاں سے بہا کے نہر کے پانی میں ڈال دیتا ہے, اس کی جان بچ جاتی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے بیٹے کو کہ یہاں پر ایک مچھلی اس طرح تڑپ رہی ہے. غیر ارادی طور پر پانی پھینکتا ہے اور غیر ارادی عمل کے نتیجے میں ایک مچھلی کی جان بچتی ہے, اس سے باپ کو فائدہ پہنچتا ہے. ہاں آپ خود اندازہ لگائیں, ایک آدمی اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے اگر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں مومنین کو افطار کراتا ہے, ہاں, یا باپ کی طرف سے کسی کو 1200 میرے خیال میں آج کل $1200 دیتا ہے اور اسے کہیں کہ جاؤ یہ $1200 لے لو اور جا کے میرے والدین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو.